بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، چند ویڈیو آپ تک پہنچی قربانی کی فضیلت کے حوالے سے، قربانی کس پر واجب ہے اور جانور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو آج آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ جانور جب خرید کر آپ گھر آتے ہیں اور عید تک قربان کرتے ہیں، قربانی سے پہلے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کیا نیتیں ہونی چاہیے، کس طرح اس کی خدمت کرنی چاہیے، انشاءاللہ یہ آج ہم سنتے ہیں۔ جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنے سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو، رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں رہتے، لہٰذا جانور کے گلے میں اگر پہلے سے گھنٹی ہے تو اتار دیں۔ جو جانور رحمت حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہے، ایک گھنٹی کی وجہ سے رحمت سے دوری پیدا نہ کریں۔ اپنے جانور کو دوسرے جانور سے اعلیٰ ثابت کرنا، جانور کی تصویریں کھینچنا یا مووی بنانا، جانور دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھر سے نکل آنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اگر گھر میں جگہ ہو تو گھر میں باندھنا سب سے بہتر ہے۔ گلیوں اور رستوں میں اس طرح ٹینٹ لگانا کہ راستہ بند ہو جائے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، انتہائی نامناسب بات ہے۔ حدیث میں راستے کے حقوق سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ راستہ اس طرح استعمال کیا جائے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جانور خریدنے میں اگر زیادہ دیر لگ گئی ہو اور منڈی میں بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اسے لوگوں کے سامنے بار بار بیان کر کے اس کے ثواب کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جو جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے اس کو بھی ہر قدم کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ جتنی دیر آپ جانور خریدنے کے لیے اس مالک کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں یا خریدنے کے لیے قیمت طے کرتے ہیں، یہ سب آپ کے لیے ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ جانور خریدنے کے بعد اس کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کی صرف اس عمل پر بخشش فرما دی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عورت جہنم کی مستحق اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا اور بھوکا مار ڈالا۔ جانور کا دھڑانا یا بھگانا، ان باتوں سے بھی پرہیز کریں۔ ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے ساتھ لڑانا، جانوروں کو ڈرانا یا خوفزدہ کرنا، ان کے گلے پیر وغیرہ میں ایسا پٹا ہار وغیرہ ڈالنا جس سے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہو، سردی گرمی سے بچانے کا مناسب انتظام نہ کرنا، ان کے کھانے پینے کا بر وقت انتظام نہ کرنا، جانور کی دیکھ بھال میں ایسے مشغول ہونا کہ نماز اور دیگر فرائض چھوٹ جائیں، یہ سب نامناسب کام ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، آپ ان ساری باتوں پہ عمل کریں اور خوب اپنے جانوروں کی جو آپ قربانی کر رہے ہیں ان کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ جتنا آپ خدمت کریں گے، آپ کی نیت اچھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کی قربانی اس قدر ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم جانور کو آج اللہ کی راہ میں قربان کریں گے عید قربان کے دن، اس طرح اگر ہمیں اپنی جان کی بھی ضرورت پڑی اسلام اور دین سربلندی کی خاطر تو اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔